السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اصولاً زندگی کے 3 شعبوں کے اوپر مبنی ہے۔ ایک ہے تعلق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا، اور دوسرا ہے تعلق مع الخلق، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنا، اور تیسرا ہے تعلق مع النفس، کہ انسان کی جو اپنی ذات ہے، اپنا نفس ہے، اس کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہو۔ تو تعلق مع النفس کے سلسلے میں پاک دامنی اور پاک نفسی، عفت اور عصمت، حیا اور انکسار، غیرت اور حمیت، ہمت اور شجاعت، اور صبر و استقامت، اور حلم اور ضبط، اعتماد اور توکل، اور زہد و قناعت، اور مجاہدہ اور ریاضت، اور اسی طریقے سے شدائد اور مصائب اور پریشانیوں کا تحمل اور برداشت، اور اللہ سے ڈرنا، خدا ترسی اختیار کرنا وغیرہ اعلیٰ ترین کی جو ملکات ہیں اور جو اخلاق حمیدہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت صالحہ کے خمیر تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا ہے تعلق مع الخلق، اور تعلق مع الخلق کے سلسلے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت، صلہ رحمی، مظلوم کی نصرت اور اعانت، اور نادار کے لیے جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے لیے جود و سخا، اور ضرورت مندوں کے لیے ایثار اور عطا، اسی طرح محتاجوں کو راحت رسانی، راگیروں کو تکلیف سے، اذیت سے بچانا، ایذا رسانی سے بچانا، اور عفو و درگزر، اور محبت اور شفقت، اور دل سوزی اور ہمدردی، تعلیم و تربیت، اور ارشاد اور تزکیہ وغیرہ آپ کی ایک طبیعت کی فطرتی جوہر تھے۔ اور تیسرا جو ہے سیرت کا جو خلاصہ ہے وہ ہے تعلق مع اللہ، اور تعلق مع اللہ کے سلسلے میں عبادت اور ریاضت، مجاہدہ اور مراقبہ، اور شہوات کو، لذات کو توڑنا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، امانت داری، توبہ اور استغفار، اور تہجد اور شب بیداری، اسی طرح ذکر و اذکار، یہ آپ کی فطرت کی ایک افتاد تھی، آپ کی فطرت تھی۔ لیکن ان تینوں تعلقات میں تعلق مع اللہ جو ہے اس کو دونوں تعلقات کی استواری کی روح کہا جاتا ہے، جو نفس اور آپ کے تعلقات کو صحیح نہج کے اوپر قائم کرتی ہے۔ اگر نفس انسانی کو تعلق مع اللہ سے آشنا اور اس کے تقاضوں کا خوگر نہ بنایا جائے تو تعلق مع اللہ اور تعلق مع النفس کو صحیح بنیادوں کے اوپر قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ آج بھی لوگ اللہ سے منقطع ہو کر ان تعلقات کو خوشنما بنانے کی فکر کے اندر مبتلا رہتے ہیں، طرح طرح کی لغزشوں کا شکار اور نفسانی جذبات میں گرفتار ہوتے ہیں، جن کی مہلک اثرات دنیا کے اندر فتنہ اور فساد کی صورت کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت بلا عبادت کے یہ انانیت ہے، اور خدمت نفس بغیر اللہ کے خوف کے یہ نفسانیت ہے، اور گوشہ گیری کی عبادت بغیر خدمت خلق کے یہ رہبانیت ہے۔ اور
ریاست بغیر عبادت کے ملوکیت اور استبدادیت ہے، اور ظاہر ہے کہ نہ رہبانیت و گوشہ گیری یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور نہ ملوکیت اور نفسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور نہ انانیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری سنگل چیزیں ہیں، اکیلی چیزیں ہیں، الگ رہ کر کے جیسے مجموعی سیرت نہیں بن سکتی، ایسے ہی اپنی روح سے الگ ہو کر کے اس روح کے خلاف خود رو نقشوں اور رسوم اور رواجات کے ساتھ اجزائے سیرت بھی نہیں بن سکتے۔ خدمت خلق اور اخلاق اور عبادت کا رنگ یہ جب تک انسان اپنے نفس کے خانوں کے اندر نہیں بھرے گا اور یہ سب اجزاء اپنے مطلوبہ نقشوں کے ساتھ عبادت کے محور پر جمع نہیں ہو جائیں گے، تو اس وقت تک سیرت کا عکس جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ سیرت کا عکس اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے نقل و حمل میں اور اپنے ہر ایک معاملے میں تعلق مع اللہ، تعلق مع الخلق اور تعلق مع النفس میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے والا بنا دے، آمین۔